حضرت ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا لکڑ پگا شکار میں داخل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 851۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آتے تو بلندی کی طرف سے داخل ہوتے اور نشیب کی طرف سے نکلتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 853۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں دن کے وقت داخل ہوئے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 854۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آئے تو آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر اپنے دائیں جانب چلے۔ آپ نے 3 چکر میں رمل کیا اور 4 چکر میں عام چال چلے۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پاس آ کر فرمایا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ پھر 2 رکعت کے بعد حجر اسود کے پاس آ کر اس کا استلام کیا، پھر صفا کی طرف گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں آپ نے یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 856۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 پھیروں میں رمل کیا اور 4 میں عام چال چلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 857۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جس رکن کے بھی پاس سے گزرتے اس کا استلام کرتے تو ابن عباس نے ان سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی کا استلام نہیں کیا۔ اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑے جانے کے لائق نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 858۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصطباع کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 859۔ حضرت عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ لیتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 860۔ حضرت زبیر بن عربی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حجر اسود کا بوسہ لینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے چھوتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا بتائیے اگر میں وہاں تک پہنچنے میں مغلوب ہو جاؤں اور اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں؟ تو اس پر ابن عمر نے کہا تم یہ اپنا اگر مگر یمن میں رکھو، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے چھوتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ یہ زبیر بن عربی وہی ہیں جن سے حماد بن زید نے روایت کی ہے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی کنیت ابو سلمہ ہے۔ انہوں نے انس بن مالک اور دوسرے کئی صحابہ سے حدیثیں روایت کی ہیں اور ان سے سفیان ثوری اور دوسرے کئی اور ائمہ نے روایت کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 861۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ آئے تو آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور یہ آیت پڑھی
وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر حجر اسود کے پاس آئے اور اس کا استلام کیا، پھر فرمایا ہم سعی اسی سے شروع کریں گے جس سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے صفا سے سعی شروع کی اور یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 862۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا سکیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 863۔ حضرت کثیر بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سعی میں عام چال چلتے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کیا آپ صفا و مروہ کی سعی میں عام چال چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میں دوڑوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوڑتے بھی دیکھا ہے، اور اگر میں عام چال چلوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام چال چلتے بھی دیکھا ہے، اور میں کافی بوڑھا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 864۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 865۔ حضرت ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ لوگ عبداللہ بن سعید بن جبیر کو ان کے والد سے افضل شمار کرتے تھے، اور عبداللہ کے ایک بھائی ہیں جنہیں عبد الملک بن سعید بن جبیر کہتے ہیں، انہوں نے ان سے بھی روایت کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 867۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد مناف، رات دن کے کسی بھی حصہ میں کسی کو اس گھر کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 868۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کی 2 رکعات میں اخلاص کی دونوں صورتیں یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 869۔ حضرت محمد یعنی محمد بن علی باکر سے روایت ہے کہ وہ طواف کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 870۔ حضرت زید بن عصی کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو کن باتوں کا حکم دے کر بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا 4 باتوں کا۔ جنت میں صرف وہی جان داخل ہوگی جو مسلمان ہو، بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے، مسلمان اور مشرک اس سال کے بعد جمع نہ ہوں، جس کسی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عہد ہو تو اس کا یہ عہد اس کی مدت تک کے لیے ہوگا، اور جس کی کوئی مدت نہ ہو تو اس کی مدت 4 ماہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 871۔ ہم سے ابن ابی عمر اور نصر بن علی نے بیان کیا، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، اور سفیان نے ابو اسحاق سعی سے اسی طرح کی حدیث روایت کی، البتہ ابن ابی عمر اور نصر بن علی نے زید بن عصی کے بجائے زید بن یسعی کہا ہے، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 872۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ نے صرف تکبیر کہی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 874۔ حضرت اسود بن یزید سے روایت ہے
کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، تم مجھ سے وہ باتیں بیان کرو جسے ام المومنین یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے رازدارانہ طور سے بیان کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا، مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تمہاری قوم کے لوگ جاہلیت چھوڑ کر نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبہ کو گرا دیتا اور اس میں 2 دروازے کر دیتا۔ یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کعبہ گرا کر اس میں 2 دروازے کر دیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 875۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں چاہتی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر اس میں نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کے اندر کر دیا اور فرمایا، اگر تم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو تو حتیم میں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم کے لوگوں نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اسے چھوٹا کر دیا اور اتنے حصے کو بیت اللہ سے خارج کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 876۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 877۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا، اگر اللہ ان کا نور ختم نہ کرتا تو وہ مشرق و مغرب کے سارے مقام کو روشن کر دیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 878۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھائی، پھر آپ صبح ہی عرفات کے لیے روانہ ہو گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 879۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں ظہر اور فجر پڑھی، پھر آپ صبح عرفات کے لیے روانہ ہو گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 880۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعات نماز پڑھی، جبکہ لوگ ہمیشہ سے زیادہ مامون اور بے خوف تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 882۔ حضرت یزید بن شعبان کہتے ہیں، ہمارے پاس یزید بن مربع انصاری رضی اللہ عنہ آئے، ہم لوگ موقف یعنی عرفات میں ایسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے جسے عمر بن عبداللہ عوام سے دور سمجھتے تھے، تو یزید بن مربع نے کہا، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تم لوگ مشاعر پر ٹھہرو کیونکہ تم ابراہیم کے وارث ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 883۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ اور یہ حمص کہلاتے ہیں، مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے خادم ہیں، عرفات نہیں جاتے، اور جو ان کے علاوہ لوگ تھے وہ عرفہ میں وقوف کرتے تھے، تو اللہ نے آیت کریمہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، نازل فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 884۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں قیام کیا اور فرمایا، یہ عرفات ہے، یہی وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، عرفہ یعنی عرفات کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ جس وقت سورج ڈوب گیا تو وہاں سے لوٹے، اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا اور آپ اپنی عام رفتار سے چلتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے اور لوگ دائیں بائیں اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے جاتے تھے، لوگوں سکون و وقار کو لازم پکڑو،
پھر آپ مزدلفہ آئے اور لوگوں کو دونوں نمازیں یعنی مغرب اور عشاء قصر کر کے ایک ساتھ پڑھائیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ قضاء آ کر ٹھہرے اور فرمایا یہ قضاء ہے اور یہ بھی موقف ہے اور مزدلفہ پورا کا پورا موقف ہے۔ پھر آپ لوٹے یہاں تک کہ آپ وادی محصر پہنچے اور آپ نے اپنی اونٹنی کو مارا تو وہ دوڑی یہاں تک کہ اس نے وادی پار کر لی۔ پھر آپ نے وقوف کیا اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اونٹنی پر پیچھے بٹھایا۔ پھر آپ جمرہ آئے اور رمی کی۔ پھر منحر یعنی قربانی کی جگہ آئے اور فرمایا یہ منحر ہے اور منا پورا کا پورا منحر ہے۔ قبیلہ حسم کی ایک نوجوان عورت نے آپ سے مسئلہ پوچھا۔ اس نے عرض کیا میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان پر اللہ کا فریضہ حج واجب ہو چکا ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل کی گردن موڑ دی۔ اس پر آپ سے عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں پلٹ دی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں جوان ہیں تو میں ان دونوں کے سلسلہ میں شیطان سے ممنون نہیں رہا۔ پھر ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے سر منڈانے سے پہلے طواف آوازہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا سر منڈوا لو یا بال کتروا لو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرے شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا رمی کر لو کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ بیت اللہ آئے اور اس کا طواف کیا۔ پھر زمزم پر آئے اور فرمایا بنی عبد المطلب اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا یعنی اور لوگوں کو پلاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 885۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں تیز چال چلے۔ بشر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے لوٹے۔ آپ پر سکون یعنی عام رفتار سے چل رہے تھے۔ لوگوں کو بھی آپ نے سکون و اطمینان سے چلنے کا حکم دیا۔ اور ابو نعیم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے انہیں ایسی کنکریوں سے رمی کرنے کا حکم دیا جو 2 انگلیوں میں پکڑی جا سکیں اور فرمایا شاید میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 886۔ حضرت عبداللہ بن مالک کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مزدلفہ میں نماز پڑھی اور ایک اقامت سے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھیں اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پر ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 887۔ اس سند سے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار نے حدثنا کے بجائے قال یحییٰ کہا ہے اور صحیح سفیان والی روایت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 888۔ حضرت عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نجد کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ عرفہ میں تھے۔ انہوں نے آپ سے حج کے متعلق پوچھا تو آپ نے منادی کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ جو کوئی مزدلفہ کی رات کو طلوع فجر سے پہلے عرفہ آ جائے اس نے حج کو پا لیا۔ منا کے 3 دن ہیں، جو جلدی کرے اور 2 دن ہی میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر کرے تیسرے دن جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یحییٰ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پیچھے بٹھایا اور اس نے آواز لگائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 899۔ حضرت عروہ بن مزرس بن اوس بن حارث بن لام الطائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مزدلفہ آیا۔ جس وقت آپ نماز کے لیے نکلے تو میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول میں قبیلہ طائی کے دونوں پہاڑوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میں نے اپنی سواری کو اور خود اپنے کو خوب تھکا دیا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں میں نے یہ سوچ کر کہ عرفات کا ٹیلہ ہے وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج ہو گیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ہماری اس نماز میں حاضر رہا اور اس نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ ہم یہاں سے روانہ ہوں، اور وہ اس سے پہلے دن یا رات میں عرفہ میں وقوف کر چکا ہو، اس نے اپنا حج پورا کر لیا اور اپنا میل کچیل ختم کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 891۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں اسباب یعنی کمزور عورتوں اور ان کے اسباب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 892۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے کمزوروں یعنی عورتوں اور بچوں کو پہلے ہی روانہ کر دیا، اور آپ نے ان سے فرمایا جب تک سورج نہ نکل جائے رمی جمار نہ کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 893۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کو یعنی ٹھنڈی چاشت کے وقت رمی کرتے تھے اور اس کے بعد زوال کے بعد کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 894۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے لوٹے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 895۔ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، مشرکین جب تک سورج نکل نہیں آتا نہیں لوٹتے تھے اور کہتے تھے سبیر تو روشن ہو جا تب ہم لوٹیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ سورج نکلنے سے پہلے لوٹے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 896۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسی کنکریوں سے رمی جمار کر رہے تھے جو انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے درمیان پکڑی جا سکتی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 897۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی جمار اس وقت کرتے جب سورج ڈھل جاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 898۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ کی رمی سواری پر کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 899۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمی جمار کرتے تو جمرات تک پیدل آتے جاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 900۔